بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نالج ڈسکور چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس سال آنے کے اس کے کافی زیادہ چانسز ہیں۔ اسے ہم ایمرجنس آف پاکستان کہتے ہیں، یا پاکستان کے ابتدائی مسائل، یا پاکستان انیشیل پرابلمس آف پاکستان۔ یہ میں آپ کو ہیڈنگ وائز آپ کو بتا دوں گا، اور اس کے بعد میں تھوڑی سی آپ کو ایکسپلینیشن دے دوں گا تاکہ آپ کو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے مدد مل سکے۔ تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے اسٹوڈنٹس کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور دو ریاستیں بنی وجود میں آئیں، ایک ہندوستان کہلائی اور دوسری پاکستان کہلائی۔ تو پاکستان جب آزاد ہوئی تو پاکستان کو صرف آزادی نہ ملی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسئلے مسائل جو کہ یہ اپنے ساتھ اپنے وجود کے ساتھ جو ہے نا وہ لے کر آیا، اور اس میں مسلمانان ہند جو تھے یہ بہت زیادہ اس کے اندر ملوث رہے۔ تو کچھ پرابلمس ہیں، پہلے تو میں آپ کو اس کی ہیڈنگز بتا دوں کہ آپ نے کون کون سی چیزیں کم از کم اپنے دماغ کے اندر جو ہے نا وہ رکھنی ہے، بیکوز یہ اس سال کے لیے کافی زیادہ اہم سوال ہے اور اس کے آنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ اور اگر آپ تھرو آؤٹ جو ہے نا پیپرز دیکھیں پریویسلی، تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ والا کوشچن کافی زیادہ ریپیٹڈ، موسٹ ریپیٹڈ کوشچن جو ہے نا وہ ان میں سے ایک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سرحدوں کا تعین، کہ باؤنڈریز پرابلم، یا ہم دوسرے الفاظ میں اس کو جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی سرحدوں کا جو تعین ہوا تھا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، تو اس کا سربراہ بنایا گیا تھا ریڈ کیلف کو۔ تو ایک تو یہ پرابلم ہو گیا آپ کے باؤنڈریز پرابلم، اور اس کے بعد ہم دیکھیں تو ریفیوجیز پرابلم، یعنی مہاجرین کا جو ہے نا وہ مسئلہ، یہ بھی آپ کا بہت بڑا ایشو تھا۔ نہری پانی کا مسئلہ تھا، یعنی واٹر پرابلمس تھے، اور اس کے علاوہ کشمیر کا تنازع، یا کشمیر کے علاوہ آپ حیدرآباد دکن کے ایریاز کو دیکھ لیں، میسور کا ایریا دیکھ لیں، یہ سارے ایریاز کے اوپر انڈیا نے بعد میں قبضہ کر لیا۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ میں چاہوں گا کہ میں چلوں اور چلتے ساتھ آپ سب کو جو ہے نا وہ بات سمجھاؤں۔ تو سب سے پہلی جو موسٹ امپورٹنٹ ہیڈنگ ہے آپ کے لیے کہ ایک وطن آزاد ہوتا ہے تو آزادی کے ساتھ وہ اپنے ساتھ مہاجرین لے کر آتا ہے، ریفیوجیز لے کر آتا ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان کے اندر ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 60 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہجرت کر کے آئے۔ تو ایک ایسی نئی نویلی مملکت کے اوپر، ریاست کے اوپر 60 لاکھ لوگوں کا برڈن یا بوجھ ایک ساتھ جو ہے نا وہ آ گیا۔ تو یہ وہ لوگ نہیں تھے جو اپنے ساتھ جو ہے نا وہ سونے کا چمچ لے کر آئے تھے یا پاکستان کو بہت زیادہ ہیلپ کرنے کے لیے آئے تھے، ایک محبت کے طور پر پاکستان کے اندر آئے تھے، مسلمان کا نعرہ لے کر یہ پاکستان کے اندر آئے تھے، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے ہوئے پاکستان کے اندر آئے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو راستے میں مار کھاتے ہوئے آ رہے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ سامان بے سر و سامانی کی کیفیت میں پاکستان آئے، اور سب کچھ اپنا سامان، گھر بار، اپنی جائیدادیں، ملکیتیں، سب چیزیں وہ ہندوستان کے اندر چھوڑ کر یا پاکستان کے اندر چلے آئے تھے۔ تو اتنے زیادہ لوگوں کو سہارا دینا اور اتنے زیادہ لوگوں کو یہاں رکھنا، یہ اس زمانے میں کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ تو بہرحال پاکستان اپنی حکمت عملی سے اس بہت بڑے مسئلے مسائل سے ایک جو ہے نا وہ نکل گیا۔ اس کے بعد اگر ہم دوسری جو ہے نا وہ بات کریں تو ہندوستان کے ساتھ ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ ہے کہ انڈیا کے جو اسٹیٹس تھیں پورے کے پورے بر صغیر کے اندر، جیسے بہاولپور کی ریاست تھی، کلات کی ریاست تھی، اسی طرح ہندوستان کے اندر کافی زیادہ ریاستیں بنی ہوئی تھیں۔ تو ان ریاستوں میں حیدرآباد، دکن، میسور، یہ ایریاز، کشمیر کا ایریا، یہ وہ ایریاز تھے جو مسلمان اس میں پاپولیشن میں زیادہ تھے، آبادی میں، تو ان کو شامل ہونا چاہیے تھا پاکستان کے اندر۔ لیکن اس وقت جو ریڈ کیلف تھے، جو سر ریڈ کیلف تھے، جن کو سرحدی باؤنڈری کمیشن کا سربراہ بنایا گیا تھا، انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مشاورت کر کے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ملی بھگت کر کے، انہوں نے یہ ریاستیں دھوکے سے ہندوستان کے اندر شامل کر دی، بلکہ یہ ریاستیں پاکستان کے اندر شامل ہونی چاہیے تھیں، کیونکہ ان میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، اور معاہدے کے مطابق جن علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی وہ پاکستان کے اندر شامل ہوں گے، اور جن علاقوں میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہوگی وہ ہندوستان کے اندر شامل ہوں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی حیدرآباد کا ایریا ہے، جوناگڑھ کا ایریا ہے، مناودر اور کشمیر کے ایریاز ہیں، ان ایریاز کو ہندوستان کے ساتھ مرج کر دیا گیا،
اور فوجیں بھیج کر کہیں پر سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے ان سارے ایریاز کو آپ کے ہندوستان کے اندر شامل کر دیا گیا. تو تقریباً 562 ایسی ریاستیں تھی جو آزاد تھی، انڈیپینڈنٹ تھی، اور ان میں ہندوستان کی ایک بہت بڑی آبادی ان کے اندر جو ہے نا وہ مقیم تھی، اور یہ برطانیہ کے جو زیر تسلط حکومت تھی اس سے ان کا کوئی ڈائریکٹلی کنیکشن نہیں تھا، بلکہ یہ انڈائریکٹلی ان کے انڈر جو ہے نا وہ چل رہی تھی. تو ان پر ہندوستانی راجا مہاراجا اور جو ہے وہ نواب حکومت کرتے تھے، اور یہ سب تاج برطانیہ کو ایک بالادست جو ہے نا وہ طاقت تسلیم کرتے تھے. ان ریاستوں کی اکثریت چھوٹی اور محدود اختیارات کی حامل تھی، لیکن پھر بھی 140 ریاستیں بڑی تھیں اور وہ طاقتور شمار ہوتی تھیں. ان میں سب سے بڑی جو ریاستیں تھیں ان کے میں آپ کو نام بتا دوں. ان میں حیدرآباد دکن کا ایریا ہے، میسور کا ایریا ہے، کشمیر کا ایریا ہے، اور آبادی کے اعتبار سے بھی یہ بڑے صوبے جو ہے نا وہ مانے جاتے تھے. تو ان کو آزاد رہنے کا پورا اختیار تھا کہ یہ یا تو پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، یا پھر ہندوستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، یا پھر یہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیں تو یہ انڈیپینڈنٹ بھی رہ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود انہیں جو ہے نا وہ زور زبردستی کر کے انڈیا کے ساتھ شامل کر دیا گیا. پھر اس کے بعد تنازع کشمیر ہے کہ کشمیر ایشو ہے، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو آج تک آپ اور ہم سروائیو کر رہے ہیں، جس کے اندر تو کشمیر کا جو کل رقبہ ہے وہ 84,471 مربع کلومیٹر ہے. یہ بر صغیر کی سب سے بڑی ریاست تھی، اور چین کے ساتھ چونکہ اس کی سرحد ملتی ہے، باؤنڈری ملتی ہے، تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے پاکستان اور ہندوستان کے لیے. اور 1941 میں یہاں ایک مردم شماری ہوئی تھی. اس مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی 4 ملین تھی، جس میں 77% جو ہے نا وہ مسلمان تھے. اور ریاست کے ہر صوبے میں، کشمیر ایک ریاست تھی اور اس کے صوبے تھے، تو ریاست کے ہر صوبے میں مسلمان اکثریت میں تھے. اور پوری اگر دیکھا جائے صوبے کشمیر میں مسلمان آبادی 93% تک جو ہے نا تھی، جبکہ جموں میں اس کی آبادی 61% تھی. تو یہ بھی علاقے پاکستان کے ساتھ شامل نہیں کیے گئے. یہاں کا راجا تھا جس کا نام تھا مہاراجا ہری سنگھ. تو اس نے اپنی عوام جو تھی، جن کی امنگیں تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہو سکیں، لیکن وہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے شامل نہیں ہونے دیا، بلکہ ہندوؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے انہوں نے یہ اس ریاست کو ہندوستان کے ساتھ شامل کر دیا. 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجا نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کے ایک منصوبے پر دستخط کر دیے. اس کے تحت جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے سربراہ شیخ محمد عبداللہ کو مہاراجا کی سربراہی میں عملی طور پر وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا. اس سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا، کیونکہ مسلمان عوام ریاست کے پاکستان سے الحاق کے لیے جنگ آزادی لڑ رہے تھے. لیکن 1948 میں پاکستانی وزیر خارجہ ظفر اللہ خان نے سیاسی صورتحال کے پیش نظر ایک بیان دیا تھا. یہ بیان بڑا امپورٹنٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ اپنے پیپر کے اندر آنسر میں ضرور لکھیں کہ پاکستان پچھلے اکتوبر میں اپنی فوجیں بھیجنے میں بالکل حق بجانب تھا، مگر اس نے اس امید کی بنا پر ایسا نہیں کیا کہ کوئی باعزت سمجھوتے کی صورت نکل آئے گی، یا کم از کم پاکستان ایک عام تصادم سے بچنے کی خواہش میں سنجیدہ تھا. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی ہوئی. 1948 کے موسم گرما میں ایک نئی فوجی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی، اور پاکستانی سرحد کی جانب تیزی سے انڈیا کی فوج نے پیش قدمی جو ہے نا وہ کر دی. تو وہ آزاد کشمیر میں داخل ہو گئیں، اور اس کے باوجود پاکستانی فوج کو یہ ہدایات دی گئیں کہ آپ ڈیفینسو رہیں گے، آپ اٹیکنگ ان کے نہیں ہوں گے، ڈیفینس اپنا جو ہے نا وہ بھرپور کریں گے. لیکن اگر یہ آپ پر اٹیک کرتے ہیں، براہ راست پاکستان پر اٹیک کرتے ہیں، تو آپ جواب دینے کے بالکل پابند ہیں. آپ جو ہے نا وہ اپنا رائٹ محفوظ رکھتے ہیں، تو آپ ان کو بالکل جواب دیں گے. پھر اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے کانسٹیٹیوشنل پرابلم، آئینی مسائل. چونکہ پاکستان بنا اسلام کی بیس پر، تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی بھی یہ خواہش تھی، اور جتنے بھی مسلمان علماء کرام تھے ان کی خواہش تھی کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا آئین بنایا جائے کہ جو آئین آپ کے اسلام کو ریپریزنٹ کرتا ہو، اس کو پیش کرتا ہو. لیکن انفارچونیٹلی یہ بھی نہیں ہو سکا، اور پاکستان کے اندر کوئی آئین نہیں چل سکا. تو پاکستان جو ہے نا وہ آئین نہیں بنا، تو پھر پاکستان کس پر کام کرتا رہا. پہلا آپ کا کانسٹیٹیوشن آتا ہے 1956 میں. تو 1947 سے لے کے 1956 تک پاکستان انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ جو 1947 کو 3 جون کا، جسے ہم منصوبہ بھی کہتے ہیں، 3 جون پلان، اس پر جو ہے نا وہ کاربند رہا. اس کے علاوہ اس سے پہلے ایک آئین پیش کیا گیا تھا 1937 میں،
اس کو ان دونوں کو مکس اپ کر کے ملا کے مرج کر کے پاکستان کے اوپر لاگو کر دیا گیا. تو یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس آئین کے اندر جو پاکستان کے اوپر اپلائی کیا گیا تھا، پاکستان نے ان میں سے وہ شکیں ہٹا دی تھیں، وہ آرٹیکلز، وہ کانسٹیٹیوشن کی باتیں ہٹا دی تھیں جو اسلام مخالف تھیں یا اسلام کے اگینسٹ ان میں کوئی اس طرح کی بات تھی. تو انہوں نے ہٹا کر اور ایک جو ہے نا وہ لو پاکستان کے اوپر امپلیمنٹ کیا تھا جو کہ 1947 سے لے کے 1956 تک پاکستان اس کے زیر نگی جو ہے وہ رہا. پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن آ گیا 1956 میں. بہت عرصے کے بعد پاکستان کو ایک کانسٹیٹیوشن ملا. انفارچونیٹلی وہ بھی ڈیزولو ہو گیا. پھر 1962 کا کانسٹیٹیوشن آیا، انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں چل سکا. 1973 کا کانسٹیٹیوشن آیا جو کہ الحمدللہ اب تک جو ہے نا وہ چل رہا ہے اور اس میں کئی مرتبہ امینڈمنٹ یعنی ترامیم ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ تھا ہماری ایڈمنسٹریشن پرابلم، کہ ہماری انتظامیہ نہیں تھی. چونکہ پاکستان ایک بالکل نیولی بورن بیبی کی طرح جو ہے نا ایک ملک تھا اور ایک نئے نویلے بچے کی طرح اسے خود اپنی پرورش کرنی تھی اور ہندوستان کو کافی سپورٹ تھی دوسرے ممالک کی. اس زمانے میں پاکستان کو کسی بھی ملک کی طرف سے اتنی زیادہ سپورٹ حاصل نہیں تھی. ہندوستان کا پہلا جو صدر بنتا ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن بنتا ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ اس وقت بھی انگریزوں کے کتنے قریب تھے. جبکہ ہم جنگ لڑ رہے تھے، ہم جو ہے نا وہ کٹ مرنے کے لیے تیار تھے کہ ہم ہندوستان میں ہندوؤں کی تسلط نہیں چاہتے ہیں، ان کے زیر نگی ہم زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں انگریز کے بنا ہوئے قانون کے تحت. تو ہم نے ایک نئی ریاست جو ہے نا وہ اسی بیس پر ہم نے جو ہے نا اس کی بنیاد ڈالی. تو ہمارے یہاں انتظامیہ کا بڑا مسئلہ تھا، پڑھے لکھے لوگوں کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ قلت تھی اور پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ پاکستان میں اتنے زیادہ دستیاب نہیں تھے. بہرحال پاکستان اس بہت بڑی مصیبت سے بھی بچ گیا. دفاتر پراپرلی نہیں تھے پاکستان کے پاس، آفیسز نہیں تھے، ٹائمنگ کا ایشو تھا، دفاتر کہاں کہاں بنائے جائیں گے، کون کون ان میں کام کرے گا، یہ ساری پرابلمز پاکستان نے فیس کی. تو البتہ پاکستان ان پرابلم سے بھی اپنے حکمت عملی سے آہستہ 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 کر کے نکل گیا. اور لاسٹ میں جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں چاہتا ہوں آپ یہ لکھیں بھی صحیح اور اسے یاد بھی رکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں کہ قائد اعظم محمد علی جناح، دیٹ آف قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم کی وفات ایک بہت بڑا سانحہ ہے پاکستان کے لیے، ایک بہت بڑا دھچکا ہے. کولیپس سے یہ تھا پاکستان کے لیے، بیکاز قائد اعظم کی شخصیت کا پاکستان بننے کے فوراً بعد سے پاکستان کو جو ہے نا وہ چھوڑ کے چلا جانا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا. کیونکہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا اور اگلے ہی سال 1948 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا انتقال ہو گیا. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا کیوں تھا، اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کو جو ہے نا وہ سمجھانا چاہوں گا. کہ پہلی بات، قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخص تھے جو کہ ایک پوری قوم کو لیڈ کر رہے تھے، ایک پوری مسلم کمیونٹی کو لیڈ کر رہے تھے. تو ان کے سامنے اگینسٹ میں کون تھے؟ اگینسٹ میں ہندو تھے جو کہ پاپولیشن سے مسلمانوں سے بہت زیادہ تعداد میں تھے آبادی میں، اور دوسری طرف انگریز تھے جو کہ طاقت کے اعتبار سے ہندو اور مسلمانوں دونوں سے سپیریئر تھے. اس زمانے کے اندر بہت بڑی طاقت تھی، برطانیہ اس زمانے کا سپر پاور تھا اور بہت بڑی ان کے پاس فوج موجود تھی. اب ایک قائد اعظم محمد علی جناح صاحب وہ ایک طرف ہندوؤں سے نپٹ رہے ہیں، ایک طرف وہ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں اور ایک طرف وہ انگریزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بھی وہاں پر بھی لڑ رہے ہیں. ان تین محاذوں پر ایک بندہ ایٹ اے ٹائم اپنے آپ کو انگیج کر کے رکھا ہوا ہے. یہ کسی عام شخصیت کی بات نہیں ہے. تو قائد اعظم جیسی شخصیات صدیوں میں اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عطا کرتے ہیں. پھر اگر ہم آگے چلے تو اتنی زیادہ مشکلات کے باوجود، اتنی زیادہ جو ہے نا وہ قربانیوں کے باوجود، اتنے زیادہ اسٹرگلز کے باوجود، کیا آپ نے یہ بات نوٹ کی؟ آج کل کے حکمران میں دیکھ لیں یا اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کو دیکھ لیں تو کیا قائد اعظم محمد علی جناح کسی ملک کے پاس جا کے چندہ لینے کے لیے گئے؟ کیا انہوں نے کسی ملک سے یا IMF جیسے کسی ادارے سے یا ورلڈ بینک جیسے کسی ادارے سے ترقیاتی صورتوں میں جو ہے نا وہ ان سے کیا انہوں نے قرضہ لیا یا پھر انہوں نے کسی ملک کے سامنے ہاتھ پھیلایا یا کسی دوسری اسلامی ملک سے انہوں نے جو ہے نا وہ امداد طلب کی؟ بالکل بھی نہیں. وہ اپنے ہی نقش قدم پر جو ہے نا وہ چلتے رہے اور اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں پر اور اسلام کے اصولوں پر مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے رہے. انہوں نے کسی ملک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، انہوں نے کسی ملک کے سامنے جا کے جو ہے نا وہ چندے کی اپیل نہیں کی. تو قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت یہ صدیوں میں واقعی میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اور نصیب والی قوم کو جو ہے نا وہ عطا کرتے ہیں. تو ان کا ایک دم سے چلے جانا
ان का अचानक से जो है ना वो वफात पा जाना, चूंकि आप मर्ज के अंदर जो है ना वो मुब्तला थे, लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान बनने के बाद 1 साल के अंदर आपका चला जाना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। उसके बाद पाकिस्तान में इस तरह की क़यादत फिर दोबारा नहीं आ सकी। तो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका ये सवाल जो आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। और तो अगर ये सवाल आ जाए तो उम्मीद है इस वीडियो से आप सबको काफी ज्यादा हेल्प हुई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। इसके साथ साथ चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव जो है ना वो वीडियो है, तो इंशाल्लाह दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। स्पेशली स्टूडेंट जो है ना वो इससे काफी ज्यादा इनके लिए बहुत ज्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी जो कि बहुत जल्द आएगी। अल्लाह हाफिज।